الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة. ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے. ہم جو ہے وہ حاکمیت رکھتا ہے. ہم ظاہری طور پر اگر کوئی امام کو نہیں بھی مانتا تو مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ پھر بھی امام ہے. امام کی امامت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. امام اپنے ایک ملک کے اندر، ایک حکومت کے اندر ابھی بھی ہے. امام کی حکومت ابھی بھی قائم ہے. ہمیں اس ملک کبیر میں داخل ہونا ہے. اس ملک کبیر میں داخل ہونے کے لیے جہاں پر قرآن جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے اور تفاسیر جب اس کو بیان کرتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک کبیر جہاں پر امام کی حاکمیت ہے وہاں پر فرشتے بھی جو ہے وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. اور جو مومن اپنے آپ کو اس ملک کبیر میں داخل کر لیں گے تو وہ بھی کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے. ہمیں اس طرح اپنی زندگی کو پلان کرنا پڑے گا. اب زندگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تلخیوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ، تھوڑا سوچیں، تھوڑا فکر کریں کہ ابھی تک میں کہاں سفر کر رہا تھا اور اب مجھے کس کے ساتھ سفر کرنا ہے. امام کے ساتھ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے. اب اس سفر کو ہمیں امام کے ساتھ دینا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اپنے اندر کی چیزوں کو پاک کرنا ہے. آغا انصاریان ایک واقعہ بتا رہے تھے دو جوانوں کا، دو شخص کا، کہ جو ایران میں ظاہراً رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں، اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں. بڑی کوشش کی، بہت گریا، بڑے پرہیزگار. تو ان کا کہ چلے ہم شاید ہماری یہاں ملاقات نہ ہو تو ہم چلتے ہیں زیارت پہ، ہم چلتے ہیں کربلا، ہم چلتے ہیں نجف. اگر وہاں زیارت نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے کاظمین، اگر وہاں نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے سامرا، اور اگر وہاں بھی نہیں ہوئی تو ہم جائیں گے جو ہے وہ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ جب تک ہماری مولا کی ہماری زیارت نہیں ہوتی ہم وہیں پر رہیں گے. یہ کہہ کر سفر شروع کر دیا اور ایک ایک جگہ سے زیارت کرتے آئے، مگر کچھ ہونا پڑا. گریا، مناجات سب کرتے کرتے سامرا سے جب مکہ کی طرف نکلے تو ظاہر اس زمانے میں جو وہ بات جہاں جس زمانے کی بات کر رہے تھے ظاہراً اس طرح کی سواریاں اور ساری چیزیں نہیں تھیں. تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک جگہ سے یہ دونوں گزر رہے تھے تو کہیں گندم کا باغ، کھیت لگا ہوا تھا، گندم جو ہے وہ کھڑی ہوئی تھی کھیتوں پر. تو ایک ان میں سے ایک نے اس گندم کے دانے کو توڑا. دوسرے نے ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ گندم پک چکی ہے یا نہیں. کہا بغیر اجازت کے تم نے کیسے کسی کے جو ہے وہ کھیت سے اس کو توڑ لیا؟ خیر دونوں گزر گئے، چلے گئے، مسجد الحرام پہنچے اور وہاں پر بہت مناجات، بہت گریا کہ ہمیں پروردگار آخری حجت کی زیارت کرا دے، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. دونوں گریا کرتے رہے. ایسے میں ایک نے امام کی زیارت کر لی، امام کو دیکھا، امام تشریف لائے، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ ہی کے مشتاق تھے دیدار کے. کہا کہ ہاں بس میں اس لیے تمہارے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا جو دوست ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہہ رہا نہیں یہ نہیں دیکھ سکتا. کہا مگر ہم عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ساری چیزوں میں دونوں برابر تھے. تو پھر کہاں وہ اچھا ہے، ساری چیزیں اس میں اچھی ہیں، سب کچھ اچھا ہے. تو کہا پھر مولا وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کہا کیونکہ اس نے بغیر اجازت کے مالک کے وہ گندم کا ایک چیز توڑی ہے بغیر اجازت کے، اس لیے وہ ہماری زیارت سے محروم ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک دھرم، ایک دینار، ایک ریال، ایک روپیہ، ایک چھوٹی سی چیز بغیر اجازت کے کسی بھی مالک کے امام کی زیارت سے محروم کر سکتی ہے. عزیزان محترم، نہ جانے ہم کتنی چیزیں دلوں کی توڑ رہے ہیں، کتنا لوگوں کا حق خدا نخواستہ ہم نے کھایا ہوا ہے، کتنی غیبتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی نگاہیں غلط ہم سے اٹھ جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہم غلط سوچ لیتے ہیں، پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری امام سے زیارت ہو. کیسے ہوگی؟ آئے ان ایام میں، اس سفر میں، جو امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے،
ہم اپنے اندر کے سفر کو شروع کریں اور اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اس مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو کہ جو ہمارے اور امام کے درمیان میں، اس کو دور کریں۔ امام حسین کے ساتھ شامل ہونا آسان نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کی ابتدا آنسوؤں سے ہے، گریہ سے ہے۔ گریہ امام حسین علیہ السلام پر، ان کی مصیبت پر انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے۔ آئیں ہم گریہ سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ سفر کی ابتدا ہے، یہاں ابھی ابتدا ہوئی ہے خالی۔ جب ہم ایسا کریں گے اس کے بعد سفر اگلے مراحل پر آئے گا جہاں پر ہم خدا سے ملاقات کی طرف بڑھیں گے۔ حیات من الزلہ، حیات من الزلہ، حیات من الزلہ۔